اسی تمام تر صورت حال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شبر صاحب. آپ کیا کہیں گے, اتنا بڑا یہ سامنے آیا ہے, انکشاف ہوا ہے لیکس کا. سب سے پہلے ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ دبئی ان لاکڈ آپ کی نظر میں کتنا بڑا ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ عام آدمی کے لیے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ شاید وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان کیسی کوئی بات نہیں ہے, مگر ہم لوگ جو ان ساری سسٹم سے واقف ہیں, ہمارے حساب سے یہ جو 11 بلین کی فگر وہ دے رہے ہیں, یہ تقریباً آدھی ہے. ہمارے پاکستانی لوگوں کی پراپرٹی جو ہوگی وہ تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہوگی. اور یہ وہ چیز ہے جس کا میں بڑے دن سے انتظار کر رہا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ ہماری قوم پہ مہربانی کی کہ آج یہ چیز سامنے ہے. پاکستان میں اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کون پاکستان کا وفادار ہے. جو پاکستان کے بارے میں بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں وہ یہ بتائیں, ضرور بتانا چاہیے ان کو کہ پاکستان کا کہ ان کے ایسڈ پاکستان سے باہر ہیں. وہ جو پاکستان سے باہر ایسڈ گئے ہیں, کیا انہوں نے اس ایسڈ کی ان کو باہر ایسڈ رکھنے کا پورا حق حاصل ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا, رکھے ضرور رکھیں, مگر کیا اس سورس پر انکم پہ جس سے وہ ایسڈ بنے ہیں کیا انہوں نے پاکستانی انکم ٹیکس ادا کیا ہے؟ لیکن شبر صاحب, اگر اس اسکینڈل کا موازنہ پاناما سے کیا جائے تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ دبئی لیکس کا اثر پاناما جیسا بنتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس میں جن سیاستدانوں کے نام ہیں ان کے ساتھ تو پہلے سے ڈکلیئرڈ ہیں؟ نہیں, یہ تو آپ کا خیال ہے نا. کہ میں نے کل بھی کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ دبئی میں اگر 20 بلین ہے تو ڈکلیئر جو ہوگا وہ میکسیمم 4 سے 5 ہوگا. ڈکلیریشن لا میں سیاستدان نکلے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ آفیسر نکلے ہوئے ہیں, ان کو لیگل رائٹ تھا ہی نہیں ڈکلیریشن کا. مگر یہ تو بتائیں نا سیاستدان کہ انہوں نے یہ پیسہ کمایا کہاں سے تھا. اب آپ کو انشاءاللہ یہ نظر آئے گا کہ سب سیاستدانوں کے باپ دادا بہت بڑے بڑے نواب جاگیردار تھے, بیوروکریٹ کے والد صاحب بہت بڑے جاگیردار تھے, یہ پیسے ان کے والد صاحب کی طرف سے آئے ہیں. دیکھیے اچھا ہے, کھیل شروع ہوا ہے, ابھی تو یہ پہلا اوور چل رہا ہے, 20 اوور کا میچ ہے, انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. اچھا شبر صاحب, دبئی حکام سے دبئی میں جائیدادیں رکھنے والے پاکستانی کی لسٹ تو آپ نے بھی طلب کی تھی, یہ کیا واقعہ تھا؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے وہ لسٹ دے دیں جس میں پاکستانیوں کو اپنے اقامے دیے ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم صاحب ایسے تھے جو پاکستان ایک چھوٹی سی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا بھائی ہمیں بتا دیں کون کون سا ہمارا بندہ جو ہے وہ اقامہ رکھتا ہے. تو صبح جب میں آفس پہنچا تو وہاں UAE کا ایمبیسڈر بیٹھا ہوا تھا میرے کمرے میں. اس نے مجھے کہا کہ سر یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میرا مسئلہ, میرے ملک کا مسئلہ ہے, آپ کون ہیں؟ پھر اس سے میری کافی بدمزگی ہو گئی, وہ چلا گیا. اس کے بعد وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس چلا گیا. شاہ محمود کا فون آیا, میں نے ان کو منع کر دیا. پھر وہ چلا گیا اٹھ کے عمران خان صاحب کے پاس. عمران خان صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا, انہوں نے کہا کل ان سے پیسے لے کر آئے 1 بلین روپیز, تم ان سے پنگا کیوں لے رہے ہو؟ تو جو غریب ملک ہوتے ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کوئی صحیح کام کر سکے.